بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو عافیت میں رکھے، اور خاص طور پہ آپ کو جو آپ کے رشتے ناتوں کی طرف سے، ریلیشن شپس کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے، جو تناؤ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے، اطمینان عطا فرمائے، آمین۔ اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیوز کو جلدی لایا کروں، ہر ہفتے لے کے آیا کروں، اور پھر کچھ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہفتے میں دو دو لایا کریں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل آئی اپولوجائز ود ڈیو رسپیکٹ، آئی ایم ناٹ اے یوٹیوبر، اور پھر میں کوئی ایکٹر بھی نہیں ہوں کہ ہر ہفتے کوشش تو کرتا ہوں کہ لے ہی آؤں ویڈیو، لیکن عام طور پہ آپ لوگ میری ویڈیو کے لیٹ ہو جانے کو ایکسپیکٹ کیا کریں، اور 15-20 دن تو میرے لیے ایک نارمل چیز ہے، اور جب اللہ کچھ عطا کرتا ہے تبھی لکھا کرتا ہوں، اور تبھی کچھ نوٹس بنتے ہیں میرے، اور پھر میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ 2.5-3 گھنٹے ہر ہفتے کی ویڈیو لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں 24 گھنٹے 24/7 اسی خلجان میں مبتلا ہوں، جو کہ اللہ کے فضل سے میں نہیں ہوں۔ تو تھوڑی سی ویڈیو ڈیلے تو ہوتی رہے گی، لیکن کوشش میری یہ ہے کہ 15-20 دن میں انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپڈیٹ دینا چاہ رہا تھا، جو لوگ کاؤنسلنگ لیتے ہیں نا، سیشن لیتے ہیں، ان کے لیے، یا جو لوگ سوچ رہے ہیں لینے کے لیے، دیکھیں میرے پاس کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی موکلات ہیں، نہ میرے پاس کوئی جنات ہیں۔ کچھ لوگ کال کر لیتے ہیں بیچارے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید میں کوئی دم کروں گا، یا کوئی ان کا جادو کا توڑ کروں گا، کوئی ان کو بتاؤں گا کہ ان کے اوپر نظر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے جی۔ اس کے لیے آپ کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، میرے پاس مت تشریف لائیے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے کال کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو ایسا صرف ایک مشورہ ہوتا ہے، وہ درکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا۔ آج کی جو میری گفتگو ہوگی وہ ریلیشن شپس کے اوپر ہوگی۔ ریلیشن شپس کا جو ڈپریشن ہوتا ہے اس پہ ہم ذرا آج تہ در تہ ڈیپتھس میں اتریں گے۔ اب رشتے ناتوں کا جب ذکر آیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر اس کو شروع کریں۔ اور آئی نو کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ویڈیو کا میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن میری ہمت نہیں ہے جی۔ نہ میری اتنی اوقات ہے، نہ میری ہمت ہے۔ دعا ہے اللہ کبھی کچھ میرے اندر ایسی پاکیزگی لے کے آئے۔ ہمت ہے، بولا بھی جا سکتا ہے، شرم آتی ہے۔ بات سر یہ ہے کہ شرم آتی ہے۔ اس معاملے میں فی الحال میں معذور ہوں، جب اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ۔ خواہشوں میں تو ہے، حسرتوں کا بھی کوئی روز جزا ہے کہ نہیں ہے، میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا۔ خیر، کچھ تو بولیں گے ہلکا سا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کمی بیشی کو، کوتاہی کو اللہ بادب رکھے۔ رشتہ ناتوں کا ذکر آیا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کروں گا۔ کسی بھی امت کے لیے اس کے نبی کا رشتہ اس کے لیے سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو اس کا ایک مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے اوپر اگر انسان کا کوئی سگا، اگر انسان کے ساتھ کوئی مخلص، اگر انسان کی کوئی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے تو وہ اس کا نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس دنیا میں ہمارے سب سے زیادہ سگے، سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی وفادار رشتہ، کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کا مجھے تجربہ تب ہوا، میں نے شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر رکھا کہ بہت عجیب و غریب صورتحال سے میں دوچار تھا، استغراق بھی تھا،
وڈرالز بھی تھے، انگزائٹی بھی تھی، ڈپریشن بھی تھا. یوں سمجھیے کہ زندگی کا موسم بہت خراب تھا. تو میں نے ایک شام، شاید عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تسبیح کر رہا تھا اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا. تو میں نے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے بیٹھے یہ تصور کیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کویسچن کو سالو کرنے کی کوشش کی کہ میرا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اس کو میں نے تھوڑا سوچنے کی، اس پہ جسارت کی. اور جب میں تھوڑا سا گہرائی میں گیا تو کچھ سمجھ آتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. کچھ چیزیں آپ کی عقل میں آتی ہیں، کچھ آپ کے وجدان میں آ جایا کرتی ہیں، کچھ کے الہامات اللہ آپ کو کر دیا کرتا ہے. لیکن اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس ایسا کروایا جس کے بعد میری سوچ کا زاویہ بدل گیا. میں نے اپنی موت کو تصور کیا. کبھی کبھی اٹس بیٹر ٹو کانسنٹریٹ آن یور ڈیتھ ود فل آف یور اویئرنیس اینڈ اٹینشن. تو میں نے سوچا کہ اگر آج ابھی اسی وقت مجھے موت آئے تو کون ہے جو میرے ساتھ وفا کرے گا، کون ہے جو میرے ساتھ رہے گا. اور یہ انٹلیکچولی تو بات پہلے بھی ہمیں پتہ ہی ہے، مجھے بھی پتہ تھی. لیکن اس وقت خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ پینک اٹیک شاید ایسا ہوا، کچھ انگزائٹی تھی، اداسی بھی بہت تھی، کرائنگ ایپیسوڈز بھی آ رہی تھیں. اور میں سوچتا سوچتا تھوڑا سا آگے چلا گیا اور کیا دیکھا کہ مجھے قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈال دی گئی. اور اس کے بعد اس اندھیرے میں میرے پاس نہ ماں تھی، نہ میرا باپ تھا، نہ میری بیوی تھی، نہ میرے بچے تھے. دو رشتے تھے، میرا اللہ اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے ان دونوں کا خیال ریپیٹ کر رہا تھا میرے اندر بار بار. شاید اس وقت کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے انٹلیکچولی، اور کچھ لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہو کہ میرے نفس کے اندر جو تکرار ہو رہی تھی، جو مجھے فکر پڑی ہوئی تھی اس اندھیرے میں، وہ بار بار میرے احساس میں، میرے جذبات میں، میری کیفیات میں، میری زبان پہ، میرے خیال میں، ہر جگہ یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی چل رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. گزر گیا نا. میں ایک تو میں اس میڈیٹیشن میں تھا، اوپر سے کوئی پینک ہو گیا، اور وہ ایک ریالٹی شو کی طرح میرے سامنے آ گئی چیز. ایٹ دیٹ مومنٹ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہی دو رشتے ہمارے ساتھ زندگی میں ہیں، جن کو ہم جب مصیبت کی انتہائی درجات میں ہم چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو پکارتے ہیں. اور جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے تو تب بھی لاجیکل اور ریشنل ہے کہ انہی کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے دین کا سوال تو پھر لاجیکل ہے، وہ تو بنتا ہی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی، مجھ سے کسی نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسی محبت محسوس نہیں ہوتی جیسی عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں. مجھے کوئی جذباتی ربط، کوئی کوئی کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر استوار کرنے کا، بیدار کرنے کا؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اویئرنس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ایک تو میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ سوچا کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا مشکل ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچا کریں. اچھا، اب سوچنا کیسے ہے؟ سوچنا ایسے ہے کہ جس بھی شخص سے آپ محبت کرنا چاہیں یا آپ کو ہو جائے، آگے یہ سارا سبجیکٹ میرا آج یہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا پڑتا ہے. کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا رہتا ہے، سب کچھ. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی گہرائیاں زیادہ محسوس ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھے. جتنا جتنا آپ حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ان سے اٹیچمنٹ ہوتی چلی جائے گی. احادیث کو پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، سیرہ پڑھیں. اور سیرہ ہے ہی احادیث کو ہی میں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں. باقی کچھ کتابیں بھی بہت اچھی موجود ہیں، ریکمینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ذرا سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گی. جب آپ ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں جانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اندر ان کے بارے میں سوچیں پیدا ہوں گی، انالیسز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں محبت کے جذبات امٹ کے آئیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور سوچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک تیسرا بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت بھی پڑ جاتی ہے کنیکٹ کرنے کی. مصیبت آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے. درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. جو شخص دن میں ایک تسبیح نہیں کرتا مجھے اس پہ حیرت ہے. کرنی چاہیے، اور کم از کم 33 بار تو کرنا ہی ہوگا. اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ہی کم از کم 3 بار تو پڑھیں. یہ بتانے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے. ہر طرف سے دیکھنا ہوتا ہے، ہر طرف سے آنا ہوتا ہے. تو دیکھیں، اب مجھے قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت بہت شدید ہے. اور یہ ہوئی کیسے ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کچھ تو لوگ ملے ہیں جی، میں مردوں کا عاشق آدمی ہوں، مردوں کی مردانگی سے مجھے بڑی محبت ہے. اور مردانگی کئی طرح کی اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے مظاہر رکھے مردوں کے اندر. عورتوں کے اندر ایلیگنس رکھی، نزاکت رکھی، خوبصورتی رکھی، ان سب کا امتزاج رکھا. اور مردوں میں اللہ تعالیٰ نے وحشت، جنون اور عقل کو پیدا فرمایا. اور شیروں کی طرح ہوتے ہیں. آج کل تو نایاب ہو گئے بہت. پہلے مجھے گوتما سدھارتھا سے، گوتم بدھ سے عشق ہوا مردوں میں سب سے پہلے. اور ایک میں آپ کو اور خبر دوں، جو آدمی سچ کو ٹریک کرتا ہے، ایویڈنس کو فائنڈ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا رہتا ہے، اس کی محبت اور نفرت بھی عدلتی اور بدلتی رہتی ہے. اور بدھا سے یہ عشق میرا 7-8 سال چلا، اور پھر آخر کار میں اس کو جانتے جانتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ نفرت میں بدل گیا، کچھ تو احتیاط میں کرتا ہوں، لیکن محبت کا چشمہ سوکھ گیا، کیونکہ میں نے اس کی ذات میں ایسی کجیاں اور ایسی خطائیں دیکھیں جو میں اس کو اصل میں نبی سمجھتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ میری تقصیر معاف فرمائے، اگر میں غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کرے، لیکن محبت مجھے اس سے نہیں رہی، کیونکہ میں ایسے کسی نبی کو نہیں مانتا، اور جو اپنی پوری زندگی اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کے بارے میں ذکر نہیں کرتا. میں نے اس کو تقدیر پہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ معاملہ کھولے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوئی. محبت کا دعویٰ کیا، میں تیرے غلاموں میں کیا محبت کرنی ہے. بس یوں کہہ لیجئے کہ انسیت کا لفظ، میں تو انسیت کے درجات کو بھی ڈیزرو نہیں کرتا، واقفیت ہی کہوں گا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کلینز انسان، پاک انسان اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مہاتما کوئی نہیں دیکھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سیویئر کوئی نہیں دیکھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انسانوں کا محب کوئی نہیں دیکھا. میں نے کوئی نہیں دیکھا. بہت ڈھونڈا ہے، بہت دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہوئی. محبت کا لفظ سمجھیے گا، محبت کہہ تو رہا ہوں لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا. منہ سے نکلتا ہے اللہ معاف فرمائے، انسیت کو قبول فرمائے.
واقفیت کو، جان پہچان کو، تھوڑا ان کے بارے میں جاننے کو اگر میں محبت کہوں تو اللہ اس پہ میری گرفت نہ فرمائے، محبت بہت بلند ہوتی ہے میرے جیسوں سے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا کیا ذکر کریں، کیا کیا بیان کریں، حضرت موسیٰ کو کیا بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ بڑے بڑے نوبل مردوں کو بروئے کار دیکھا، زندگی کے رخ موڑتے ہوئے، تاریخ کے دھارے کو بدلتے ہوئے، اس دنیا کو بدلتے ہوئے، بڑے بڑے طاقتور مرد دیکھے۔ اللہ کا بڑا فضل انبیاء پہ، اور اللہ کا بڑا احسان انسانوں پہ کہ ان کو پروفٹس عطا کیے، ٹیچرز عطا کیے، ان کو استاد بنایا، اور ان کے وسیلے سے ہمیں نجات بخشی، ہمیں علم عطا فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا مبالغہ، بغیر کسی جذباتی یا مذہبی جذبات کے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائنڈ بلوئنگ، مائنڈ بینڈنگ، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس لینیج سے لے کے میرے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی طبیعت میں شفا عطا فرمائے۔ ان کے درمیان میں حضرت علی عثمان بن الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رومی، شیخ اتار آف نشاپور، اور ان کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اب عرض یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، اب آپ 7ویں 8ویں میٹرک میں آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو لیکن پڑھتے پڑھتے میں ایسی گہرائیوں میں گیا جہاں پہ میں نے کیبنٹ مشن پلان اور یہ ساری چیزیں، اور جو قرارداد مقاصد، اور اس کے بعد جو پھر ریڈ کلف، اور یہ آپ ان ساری چیزوں میں جب گزرتے ہیں تو مجھے جناح سے محبت ہوئی۔ میں نے عام انسانوں میں، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام چلے اور خلفائے راشدین، ان کی تو مثال نہیں ملے گی، وہ تو نوبلز ہو گئے، لیکن عام آدمیوں میں، اور پھر صوفیہ کرام کا ایک الگ سے سلسلہ ہے، ان کے معاملات اور، لیکن عام انسانوں میں نے اگر ٹاپ ہرارکی میں کوئی بندہ کھڑا ہوا دیکھا تو مجھے جناح نظر آئے۔ اور قائد اعظم کے بعد پھر کہت الرجال کا ایک سلسلہ، اور اس کے بعد مجھے اس پورے پاکستان میں میرے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر جو ہیں، وہ ایک الفا میل مجھے نظر آیا۔ اب یہ کوئی ایسی سچائی نہیں ہے جو میں آپ کو کہوں کہ یہ سب پہ ہی منطبق ہوگی۔ میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے، دنیا سے نہ ڈرنے والے، اپنے مشن پہ دلیری کے ساتھ چلنے والے یہ ایسے مرد دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء علیہ السلام اجمعین گزرے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت سے بھی بڑھ کے عقیدت میں بھی ڈھلتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ اور ہے، اور صوفیہ کرام کے ساتھ بھی عقیدت ہوا کرتی ہے، لیکن قائد اعظم کے ساتھ مجھے سراسر محبت ہوئی، یا حیرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے جو اتنا اوپر تک چلے گئے۔ اور اس لیے یہ سب کچھ پڑھنے سے ہوتا ہے، جاننے سے ہوتا ہے، کسی کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کو جاننا ہوتا ہے، اور کسی کو جاننے سے اس سے محبت یا نفرت ہوتی ہے۔ آئی اپولوجائز اگر میں اس میں زیادہ ڈیپتھ میں چلا گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ بات میں افورڈ نہیں کر سکتا، جذباتی آدمی ہوں، اور ایموشنز کو، میرا دعویٰ تو نہیں ہے
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مکمل تو نہیں، لیکن عام طور پہ میں یہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 60-70% تو اسکیل کر چکا ہوں، اور ایموشنس کے دباؤ کا میں شکار ہوتا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں مبارک آتا ہے تو آپ یوں سمجھیے میں زیرو پہ جا کے گرتا ہوں، میں آئی کی ناٹ کنٹرول مائی سیلف، اور بس یہی کہہ سکتے ہیں، بات یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب اس سے زیادہ کیا بیان کریں، یہ کلام کا اختصار کمال میں رکھ دیا ہے۔ محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے بارے میں منسوب ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ حافظ شیرازی کا کلام ہے۔ کچھ لوگ اسے شیخ سعدی سے بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ حافظ شیرازی کا کلام ہے۔ اس کے اوپر والے جو 3 مصرے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن والے اور اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے رخ روشن سے چاند چمک اٹھا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، دیر از ایبسولوٹلی نو پاسبلٹی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، قصہ مختصر کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی بڑے ہیں۔ دیٹ واز ہارڈ پیچ، شروع میں ہی آ گیا آج تو ویڈیو کے۔ اس کے بعد پھر ماں باپ کا رشتہ آتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ میری بات کرنے کی اوقات نہیں ہے، اسی طرح والدین جو ہے نا، یہ جو رشتہ ہے والدین کا، ان پر بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ حاجت نہیں ہے، کیونکہ بہت لکھا گیا، بہت بولا گیا، اور خود اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں باپ کے حقوق پہ قرآن میں حدیث میں جو کچھ بیان فرما دیا، تادیب کر دی، جو کچھ ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دی ہے، اس کے بعد میں نے اور کیا کہنا ہے۔ کچھ عرض معروض کر دیتا ہوں تھوڑا، کہ اللہ بات اصل میں اتنی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور میرے جیسے سے تو کچھ بھی نہ ہوا، اور جس معاملے پہ آپ مجرم ہوں اس پہ آپ اتھارٹی نہیں ہوتی آپ کی، تو اس پہ زیادہ بولنا مناسب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تقصیر معاف فرمائے، بجائے اس کے کہ ڈٹھائی سے میں اس بات پہ لیکچر دینے بیٹھوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اس مقام سے چپکے چپکے ہی نکلوں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ خطائیں ہی خطائیں ہیں، کوتاہیاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو اور جاہلیت میں کی گئی نادانیوں کو معاف فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی طرح کی خدمت ہوتی ہے، کچھ پاؤں دبا کے کر لیتے ہیں، جپھیاں ڈال کے کر لیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہوتے ہیں کچھ بچے ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو پائے ہوتے کسی بھی وجہ سے، میں آگے ڈسکس کرتا ہوں اس چیز کو۔ وہ انٹلیکچولی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، عقل کی بنیاد پہ کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حق دونوں بچے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چشم پوشی فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے بھی ان سے ہو سکتی ہے۔ جو بھی آپ کو اللہ نے ڈیمنشن دی ہے خدمت کی، آپ خرچ کر سکتے ہیں، خرچ کیجئے ماں باپ پہ، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ خدمت سے حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ وہ تو خرچ والے نے اور خدمت والے دونوں نے ہی کرنی ہے، اور جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میری ماں سمیت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور یہ کچھ کالیں آئیں اوپر نیچے، اصل میں جس موضوع پہ میں نے بولنا ہوتا ہے نا، اس پہ کچھ خیال بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے، کچھ لوگ بھی رابطہ ایسا کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب ظاہر فرما دیا کرتا ہے، جیسے آپ کے کرتا ہے ویسے میرے بھی کر دیتا ہے۔ تو کچھ والدین کے ساتھ جنریشن گیپ کا بھی مسئلہ چلتا ہے، آج کل تو کم ہے، اب جو لوگ پرانے ہیں، میرے جیسی ایج میں ہیں، 30s کے بعد کی ایج میں، ان کے ساتھ جنریشن گیپ کے بڑے مسائل چلے،
اور کچھ لوگ کر لیتے ہیں رابطہ کہ جی والد نے ظلم کیا، والدہ کے ساتھ نہیں بنتی، والد نارسسٹ نکل آئے، بائی پولر نکل آئے، شیزوفرینک نکل آئے، جذباتی نکل آئے، غصے کے تیز نکل آئے، ہمارا حق نہیں دیا، ہمیں اگنور کرتے رہے، والدہ کے ساتھ والدہ نے ہمارے ساتھ کنیکشن نہیں بنایا، کسی ایک بچے کے ساتھ کنیکشن کم ہوا، کسی کو خدمت پہ لگائے رکھا، کسی کو کوئی کہتی ہے کہ مجھے ذلیل کرتے رہے، کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ میری مدد نہیں کی، مجھے چھوڑ دیا، میں اپنے اون پہ پلا، پتہ نہیں مختلف بچوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ اور تو ان بچوں سے بچے تو نہیں رہ گئے اب بہرحال ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو ایسے ینگ جنریشن بھی ہوگی جن کے ساتھ یہ مسائل چلتے ہیں، ہٹیں گے ختم تو نہیں ہوں گے یہ مسائل۔ تو جن کو لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں، تو دیکھیں میں یہاں پہ عرض کر دوں، نہیں بنا والدین سے کنیکشن نہ صحیح، اس میں رونے پیٹنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، بن جائے تو بہت اچھا، بڑی عافیت ہوتی ہے، بڑی گھنی چھاؤں ہوتی ہے، والدین میں سے کسی ایک سے بھی کنیکشن ہو جائے، دو سے ہو جائے تو پھر تو کمال ہے، ٹراما بہت زیادہ ریکور ہوتا ہے، لیکن بلٹ ہی نہیں ہوتا، بہت زیادہ تو بچت ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایک سے نہیں ہے اور کسی دوسرے سے ہو گیا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض کیجئے اگر نہیں بن سکا، کنیکشن نہیں بن سکا، آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، غصے کے تیز ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے ان سے، آپ ہچکچاتے ہیں، آپ کو گھر میں دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، کئی طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ ماں باپ تو کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، ہم نے ان کو چوائس تو کیا نہیں ہے۔ اس پہ میں آگے جا کے تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن ابھی میں جنریشن گیپ کو تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، اگر آپ کو کھانا کھلا دیا گیا، کپڑے پہنا دیے گئے، آپ کو رات کو سونے کے لیے چھت دے دی گئی، اور پھر کچھ حقوق آپ کے ادا نہ کیے جا سکے، اور یا یہ بھی کہہ لیجئے کہ نہیں کیے گئے، اور پھر ہم کچھ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ کے حقوق میں ظلم بھی کیا گیا اور آپ کو نظر انداز بھی کیا گیا، زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اس میں اتنا مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کا اولاد پہ حق ہے، اور یہ حق بلا وجہ کا نہیں ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، اور اس کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چاہے کریں ہمارے ساتھ۔ دکھ تو ہوتا ہے، میں پرفیکشن کی بات نہیں کر رہا، لوگ میری بات کو پرفیکشن میں بڑھا لے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا میں سارٹ آؤٹ بھی کرتا ہوں تھوڑی سی چیز کو، کہ اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اللہ آپ کو اولاد دے، اور اگر آپ اس کو مارتے ہیں، نہیں مارنا چاہیے، میں تو سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر آپ مارتے ہیں اور اگر آپ ان پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، کچھ بھی آپ کے اندر نفسیاتی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں، اگر ماں باپ بائی پولر ہو سکتے ہیں تو کہ اولاد بائی پولر ہو کے کسی اور کی ماں باپ نہیں بن سکتی کیا؟ اگر کچھ ایسے مسائل آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ، یا عورتیں جو میری بات سن رہی ہیں، اگر آپ کے اپنے خامنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں اور آپ کے بچے اس میں پس رہے ہیں، تو کیا کل کو بچے آپ کو ڈنڈے ماریں، آپ کو بلانا بند کر دیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو اولڈ ہومز میں پھینک دیں، اور جسٹیفائی کریں کہ آپ نے بچپن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ مناسب بات ہے، یہ اچھی بات ہے؟ نہیں۔ اس وقت جب آپ دلگیر ہوں گے، جب آپ کی آنکھوں میں نمی اترے گی، اور آپ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے اللہ کو؟ آپ اللہ کو یہ کہیں گے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ اللہ سے یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا۔ یہ انسانوں کی ٹینڈنسی ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنا پڑتا ہے، اور اللہ نہیں مانتا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ماں باپ کے مقابلے میں اللہ اولاد کی نہیں مانتا، یعنی کہ ماں باپ کے خلاف اللہ اولاد کی نہیں مانتا۔ یہ گریڈ کا مسئلہ ہے جی، یہ درجے کی بات ہے۔ وہ پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے آپ کو پیدا کیے، ختم ہوگی بات۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو مرضی کریں، اگر انہوں نے ٹراما دیا تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے درگزر کریں، ان سے محبت کریں، اور اس ٹرامے کو روک لیں، اپنی اولاد میں اس کو شفٹ نہ کریں، اللہ آپ کو ریوارڈ دے دے گا۔
تو بڑی سادہ سی بات ہوتی ہے. مثال اس کی میں لے کے آؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, کہ کیا تھا, خواب دیکھا اور اللہ نے کہا خواب کو سچا کر دیا ابراہیم نے, اور چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا, اسے مبتلا کیا, اور وہ ان میں سرخرو ہو گیا, کامیاب ہو گیا. ان میں سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو کیا کہا بیٹے نے اس وقت یا آج؟ اگر کوئی بھی باپ خواب میں یہ دیکھے اور اپنے بیٹے سے جا کے یہ کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور میں نے خواب دیکھا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آیا, بشارت ہوئی, تو کیا کہیں گے آپ اس آدمی کو؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ آج ایک آدمی آپ کو ملتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا چاہتا ہے ایک خواب کی بنیاد پہ, نیک آدمی ہے, خواب کی بنیاد پہ چلانا چاہتا ہے, کیا کہے گی دنیا اس کو؟ لیکن کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ کیا آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے؟ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا کر گزریے. تو ماں باپ ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے ان کو کر گزرنے دیں. اب یہ آ گئی ہے بات پرفیکشن میں, رائٹ؟ تو حضرت اسماعیل کی بات ہے علیہ السلام کی, آپ کی میری بات تو ہے نہیں ہے, نچلے درجوں کے ہم لوگ ہیں. تو اس معاملے میں نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں. دا بیسک کنسیپٹ شوڈ بی کلیئر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کریں گے, کوئی زیادتی کریں گے, تو آپ کا انیشیل ریئیکشن جو ہوگا وہ آپ کے ٹراما کے اوپر ہی بیس کرتا ہوگا, اور وہ خطا آپ سے ہو جائے گی, اس کے بعد معافی مانگ لیا کریں اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس موڈ میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ کا سارا اپنے ماں باپ کے آگے جھکتا چلا جائے. کم از کم 15 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے, اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے اندر امپروومنٹ کتنی آئی, تو شاید 20%, 25%, 70% ابھی بھی میں جاہلیت کرتا ہوں, ضد کر جاتا ہوں, بحث کر لیتا ہوں اپنے والد سے اور آرگیومنٹ لے کے آتا ہوں, اور اس کے بعد ہمیشہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھا, اور اس کی پریکٹس کرنے میں وقت لگتا ہے, رائٹ؟ اور پھر کچھ میں تو نالائق آدمی ہوں, میرے ساتھ بہت سے مسائل ہیں, I'm a slow learner. آپ میں سے تو بہت سے لوگ میرے جیسے نہیں ہوں گے, اور کچھ کو اللہ نے بخت ان کے بڑے نیک بنائے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے مسائل میں سے گزرتے ہی نہیں ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ جن بچوں کو ایسے مسائل میں دیکھتے ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کی طرف, ان کی اطاعت کی طرف راغب کریں. اور جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے, اپنے ماں باپ کی باتوں کو برداشت کرنا شروع کریں, کبھی کبھی گریں گے اور واپس پلٹیں, اللہ سے معافی مانگیں, ماں باپ سے معافی مانگیں, اپنے مسائل کو حل کر لیں. اس کے بعد پھر آپ لرننگ کے ایک درجے میں اوپر چلے جائیں گے, اور آہستہ آہستہ اللہ ایک وقت آپ کے اوپر لے آئے گا نا, جب آپ کو کشائش عطا ہوگی اور آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. تو جنریشن گیپ ایک ہوکس ہے, ایک ایلوژن ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. باپ کا رتبہ ہے کیا ہے؟ باپ کو یار بنانا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, باپ دوست بن جائے, یار تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا. اگر تو باپ دوست بن جائے تو ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی اگر باپ دوست بنے تو بیٹے سے ہضم بھی نہیں ہوتا. 90% بیٹوں سے تو یہ ڈائجسٹ ہی نہیں کیا جاتا, آوارہ ہو جاتے ہیں, بے خوف ہو جاتے ہیں, دلیر ہو جاتے ہیں, سرکشی پہ اترتے ہیں, اور یا تو باپ کو بھی لے ڈوبتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, یا باپ کو عاجز کر دیتے ہیں. تو باپ کا رتبہ تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا ہی رہے کہ اگر اولاد کو کوئی مسئلہ ہے تو انہیں چاہیے, ان کے پاس یہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کریں, اور نرم رہے, محتاط رہے, سنجیدگی کے ساتھ رہے. یہ باپ ہوتا ہے. اور اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا دوست بن سکتا ہے تو وہ اچھی بات ہے, اس میں آگے جانا چاہیے. لیکن عام طور پہ مزاج نہیں ہوتے. فادرز اینڈ جنرلز آر دا سیم, دے آر ان دا سیم بوٹ. تو اگر کوئی باپ آپ کے اوپر سختی کرتا ہے, آپ کا باپ, آپ کا والد آپ کے اوپر سختی کرتے ہیں, تو اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے نا, ریوائنڈ کرتے ہوئے اس کو لائٹ موڈ میں لے کے جائیں ذرا. اس کو اپنے والد کی یا والدہ کی ڈانٹ کو زیادہ سیریس یا انسلٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں, ڈسکریج کرتی ہیں, اور بسا اوقات پیرنٹس پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں, مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں,
ڈاج بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، ان کے رجحانات بھی ہوتے ہیں، ان کے جھکاؤ بھی ہوتے ہیں کسی ایک اولاد یا دو اولادوں میں سے کسی ایک کی طرف. تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے لینا ہوتا ہے. ہر حال میں ماں باپ افضل ہیں درجے میں، اور ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اس معاملے پہ کلوزنگ میں کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے بہقی میں ایک حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ شخص اس کا مطیع ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں. اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے. ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پہ ظلم کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. والدین کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، گزارش کی جا سکتی ہے، مسلسل اپنا مقدمہ ان کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے، اور مختلف لوگوں کو ساتھ میں لے کے معاملے میں نرمی کی گنجائش پیدا کی جا سکتی. سب کچھ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، لیکن سرکشی از ناٹ الاؤڈ. اب ہم آتے ہیں اصل مدعے کی طرف. مرد اور عورت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، ایک تعلق جس میں مرد اور عورت عشق میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں ایک دوسرے کے، اور پھر میاں بیوی کا رشتہ. ان کو ہم ذرا رینڈملی ڈسکس کرتے ہیں. ذرا یہ اس دنیا کا سب سے نازک رشتہ ہے جی. ماں باپ کے بعد سب سے گہرا رشتہ ہے، اور نازک اس لیے ہے کہ 2 رشتے میں نے دیکھے ہیں جو 2 ریلیشن شپ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ٹوٹ سکتے ہیں. ایک میاں بیوی کا رشتہ اور ایک دوست کا رشتہ. یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے اس میں نزاکت بہت ہے، اور یہ خطرناک نزاکت ہوتی ہے. اور باقی رشتے ناتوں میں ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہوتا، جڑے رہتے ہیں آپس میں، آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی مصلحت ہو ہی جاتی ہے. رشتہ ٹوٹ بھی جائے تو عارضی طور پہ ٹوٹا کرتا ہے، یہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر مکمل ٹوٹتا ہے. اور لگے ہاتھوں میں یہ عرض کر دوں کہ خلجان ہے، خبت ہے بہت زیادہ، کہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، جاننا ہوتا ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو ضروری ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ایسی کوئی خاص بات اس میں ہے نہیں ہے. 2 مختلف مزاجوں کے مرد عورت بڑے آرام سے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں، اور جتنا بھی ایک دوسرے کو جان لیں. کیا آپ ایک دوسرے کو جاننے کی انتہا پہ پہنچ کے مزاجوں کو ایک کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، مختلف ہی رہیں گے. ایلوژن ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ 2 اجنبی مرد عورت نے مل کر ساری زندگی رہنا ہوتا ہے. یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے، اور یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. ایک بانڈ ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے مرد اور عورت کا. میں میاں بیوی کے تعلق کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک بانڈ ہوتا ہے جس کو انہوں نے ساری زندگی نبھانا ہوتا ہے. اور میاں بیوی کے لیے، ہسبینڈ وائف کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، لگے ہاتھوں دینا تو نہیں چاہیے، مانتا کوئی نہیں ہے، لیکن دے دیتا ہوں پھر بھی، کہ یہ جو محبت والا کانسیپٹ ہے نا اپنے اور اپنی بیوی کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں، یہ جو محبت والا کانسیپٹ ہے اس کو زیادہ سر پہ سوار نہ کریں. ایک محبت والے کانسیپٹ کو سر پہ سوار نہ کریں، اور ایک انڈرسٹینڈنگ والے کانسیپٹ کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ خلجان ہوتا ہے، ڈپریشن کی روٹ ہوتی ہے. اچھی بات ہے اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، تھوڑی بہت بھی ہے، تو گزارا ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے. نہیں ہے تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگنا ہے. محبت ہے تو اچھی بات ہے، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ زندگی نرم ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، آسانی سے گزر جاتی ہے، زیادہ تکلیف نہیں آتی اس میں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ توڑ دینا رشتے کو. یہ تو کوئی بات نہیں ہے.
کہ انسان کو دنیا میں کسی رشتے سے محبت نہ ملے وہ اس کو توڑ دے، اس کی کسی رشتے کسی تعلق سے انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہو رہی تو اس کو توڑ دے، تو پھر کیا کیا توڑتا پھرے گا؟ تو توڑنا نہیں ہوتا، ساتھ میں چلنا ہوتا ہے۔ اور محبت ہوتی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز کی گٹھڑیاں اٹھا کے اپنی دوسرے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے کو ایگزاسٹ کرتے پھرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر اپنی وفاداریاں سچی ثابت کرنے میں ساری زندگی مارے جاتے ہیں۔ یہی محبت ہوتی ہے۔ اس کو علم سے، عقل سے اعتدال پہ لایا جاتا ہے، پھر جا کے بڑے طویل عرصے کے بعد، بڑی خونریزی کے بعد جا کے پتہ سمجھ گئے ہوں گے خونریزی میں کس کو کہہ رہا ہوں، بڑی خونریزی، بڑے بلڈ شیڈ کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں محبت کیا چیز ہے۔ اور انسان کو دوسرے سے تو محبت ہوتی نہیں ہے، اپنی توقعات سے محبت ہوتی ہے جو اس نے دوسرے شخص میں وابستہ کر لی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کر لی ہوتی ہے، اور ان امیدوں اور توقعات کے پورا ہونے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے ٹوٹ جانے سے نفرت پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہی کچھ ہے جو بیان کر دیا ہے محبت کے اس لبالب بھرے ہوئے زہر کے پیالے میں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا ہے۔ یہی کچھ محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان کی محبت میں اور ایک سگریٹ کی محبت میں کیا فرق ہے؟ ایڈکشن، صرف اور صرف ایڈکشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو ایگزاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، دو باتیں آپ کو اس میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک میرا یہ رخ ہے اور دوسرا میرا یہ رخ ہے۔ یہ اب آپ کو میں نے ایول اور گڈ جو ہیں وہ آمنے سامنے کر کے دکھا دیا اپنے، رائٹ؟ یہی ہے انسان، خیر و شر کی کشمکش، اپنے ایول ورژن سے ہر وقت لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا۔ کیا ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ جھگڑتا ہوا آئے گا اپنے ساتھی کے ساتھ۔ کون ساتھی ہے اس کا؟ یہی دکھا دیا آپ کو، اسی کے ساتھ جھگڑتا ہوا، زندگی میں بھی اسی جھگڑتا ہوا آیا، آخرت میں بھی اسی جھگڑتا ہوا آئے گا۔ یہی چیز ہوتی ہے، اس کے سوا انسان کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی اسکرین پہ نظر آنے والے آدمی کو مقدس سمجھنے کی خطا نہ کھائیے گا۔ مجھے ایک بہت خوبصورت انسان نے ایک دفعہ ایک بات کی، اس نے کہا آپ جتنا بھی سچ بولیں لوگ آپ کو اور مقدس بناتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بناتے رہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی بیوقوفی کرنے پہ اترا ہوا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ بتا تو رہا ہوں، دکھا تو دیا ہے، ایک برائی نہیں دکھائی، پورے کا پورا آپ کو میپ ہی دکھا دیا اپنا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک لمحے میں بیٹھا تصویر کر رہا ہے، دوسرے لمحے میں بیٹھا اپنی برائیوں میں چلا گیا ہے۔ اسی خیر و شر کی کشمکش کا نام انسان ہے۔ اگر اللہ اس کو اس میں اعتدال عطا فرما دے، کرم فرما دے تو بلند ہو جایا کرتا ہے، ورنہ کیا تھا، احسانی تقویم پہ پیدا فرمایا اللہ نے، اور اس کے بعد اسفل السافلین میں اس کو پاتال کی پستیوں میں پھینک دیا، اور وہاں سے اس کو اٹھ کے پھر اوپر کو بڑھنا ہوتا ہے۔ یہی انسان کی کہانی ہے، اور ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی جنگ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ریلیکس، ایوری تھنگ از آلریڈی آؤٹ آف کنٹرول، الٹیمیٹلی آؤٹ آف کنٹرول۔ ڈونٹ ایور ٹرائی ٹو کنٹرول اینی تھنگ۔ اور اس رشتے میں انا جو ہوتی ہے نا، وہ برباد کرتی ہے۔ جنگ ہی اناؤں کی ہوتی ہے، تعلق ہوتے ہی اناؤں کے ہیں، اور انسان کی فطرت ہی نہیں ہے جی۔ مرد اور عورت جو ہوتے ہیں نا، ان کا ساری زندگی ایک ساتھ رہنا، دس از اگینسٹ دی نیچر، اور رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، ساری زندگی نہیں رہ سکتے، اٹس ناٹ پاسبل۔ اور کیا ایک دوسرے کی خطائیں پتہ لگ جاتی ہیں، کمزوریاں پتہ لگ جاتی ہیں، اور پھر گھر کا بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈھاتا ہے۔ بیوٹی ہے اگر اس پہ اعتدال حاصل کرنے کی کوشش کوئی کرے گا، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرے گا مسلسل سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے، اور سنجیدگی اور اخلاص ہوتا کیا ہے؟ کانسٹنٹ نہیں ہوتا جی۔ اسٹیٹمنٹ کو کانسٹنٹ نہ لیا کریں، اسٹیٹک نہ لیا کریں۔ موسٹ آف دی ٹائم آپ کی زندگی کی پرائرٹی کیا ہے؟ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھا دیے جائیں گے، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بچا دیے جائیں گے۔ اتنی سمپل سی تو میکینکس ہیں زندگی کے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے نا جی، جو اس کو میں ہندوستانی نظام کہتا ہوں، یہ مادرانہ نظام ہے، اور
مادرانہ نظام اس لیے ہے، باقی آپ عرب کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پدرانہ نظام چلتا ہے، فادر زیادہ ٹیک اوور کرتا ہے، اولاد کی جو کشش ہے خاص طور پہ بیٹوں کے جو تعلقات ہیں وہ اپنے والد کی طرف زیادہ ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر ایک مخصوص سختی پائی جاتی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ بچے خاص طور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ ہی زیادہ موو کیا کرتے تو ان کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے یہاں کا سسٹم جو ہے نا جی، اس میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا گیا، اینشینٹ ہے، پرانا ہندوانہ سسٹم ہے، وہی لے کے آئے آگے۔ اب آہستہ آہستہ بڑی ہی سختی کے ساتھ، بہت ہی سرجیکل طریقے سے، بدترین طریقے سے، بھیانک تکلیف کے ساتھ اس کی تطہیر ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ بہتری کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت خوفناک نقائص بھی نکل کے آ رہے ہیں۔ اور بہرحال اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب ماں گھروں میں ہوتی تھی اور باپ ظلم کرتا تھا، دبا کے رکھتا تھا، پیستا تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، گالی گلوچ، اور سارا کچھ ہی کیا جاتا تھا۔ کمبائن فیملی سسٹم، ایک عورت ہے اور اس نے پورے کنبے کو کھانا بھی پکا کے دینا ہے، صفائیاں بھی کرنی ہے، نوکرانی بھی وہی ہوتی تھی، سب کچھ پتہ ہے ساری چیزیں، جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے۔ بہت سے میرے ایسے سننے والے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے، دیوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ساس سسر کے ساتھ، اور دیورانیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، جٹھانیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کے بچوں کے ساتھ الجھنا، تو ایک سرکس چلتی رہی ہے اس معاشرے میں۔ ابھی تو خیر ٹوٹ گیا، کہیں کہیں اب ریئر ہے، چل رہا ہے، کتنی دیر تک سانس لے گا، ختم ہو گیا۔ تو جو بچے ہوتے تھے نا، خاص طور پہ جو مرد ہوتے تھے، آپ کو کنٹینیوم اس کا دکھا رہا ہوں کہ جو بیٹے ہوتے تھے وہ ماں کے ساتھ، ماں کے آبزرور ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ماں نے کیا کیا سہا ہے، کیا کیا برداشت کیا ہے، تو ان کی جو سمپتھیز ہوتی تھیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی تھیں، اور ماں جو ہے بیوی، وہ پھر خاوند سے بدلہ لیتی تھی اولاد کی صورت میں بڑے صبر کے ساتھ، اپنے بوڑھے ہونے کا انتظار کرتی تھی، بھائی بڑے ہو جاتے، میچور، اپنے اپنے گھروں کے خاندانوں کے مسائل شروع ہو جاتے تھے، زمین جائیداد کے جھگڑے آتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا، زندگی نے اپنے اصل رخ تو دکھانے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب خاوند اکیلا ہو جاتا تھا اور اپنی اولاد کا خاص طور پہ بیٹوں کا دست نگر ہو جایا کرتا تھا، اور ابھی بھی گھروں کی سٹوریز یہی ہیں، تو پھر جو بیویاں ہیں وہ بدلہ لیا کرتی تھیں، تحقیر کرتی تھیں، کنٹرول کیا کرتی تھیں گھر کے سسٹم کو، اور ایک رانی بن کے، ایک ملکہ بن کے تخت پہ بٹھائی جاتی تھی، مورشل کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ ویشیس لوپ کا شکار ہو جاتی تھیں۔ اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ اس سسٹم کے اندر ایک بھیانک جو سب سسٹم جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک بڑے پرزے کے اندر ایک چھوٹا پرزہ لگا ہوا جو چل رہا تھا، وہ بھائیوں کا سسٹم تھا۔ کیونکہ آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، اسپیشلی 20s سے پیچھے، زیادہ چینج جو آیا ہے وہ 2000 کے بعد ہی آنا شروع ہوا ہے، اور 20 سالوں میں کمپلیٹ ہو گیا ہے، اپنی پیک پہ چلا گیا ہوا ہے، اور پھر میرا جسم میری مرضی ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو مرد ہوتے تھے نا، جو بیٹے ہوتے تھے، ان کا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلنا زیادہ پسند کرتے تھے، پروٹیکشن کی علامت ہوتی تھی، طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے بیٹے، اور ایک دوسرے کے گھروں میں اکٹھے رہنا، ایک سسٹم، کمبائن سسٹم، یہ ایک سیکیورٹی کی ایک علامت تھا۔ جس گھر میں بیٹے اکٹھے رہ رہے ہیں، باپ رہ رہا ہے، ان کی بیویاں اکٹھی رہ رہی، تو اس کو ایک پاورفل گھر کنٹرولنگ گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس میں سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اور عورت پھر اپنے بچوں کو جب استعمال کرتی تھی بڑھاپے میں، باپ کو، خاوند کو ذلیل کراتی تھی اس کی اولاد کے ہاتھوں، تو یہاں تک تو مجھے پھر بھی انسان کا ری ایکشن سمجھ آیا تھا، لیکن جو سب سے بڑی مار شیطان عورت کو مارتا رہا ہے وہ یہ کہ یہی عورت بعد میں ساس بن کے اپنے بیٹوں کی آنے والی بیویوں کو، جو اس کی بہویں ہوتی تھیں، ان کے اوپر یہی سب کچھ ایکسرسائز کرتی تھی، کیونکہ ہم وہی دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم وہی کچھ بولتے ہیں جو ہم نے سنا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے۔ تو آدمی نہ چاہتے ہوئے انجانے میں اسی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، جس سسٹم سے وہ روتا رہا ہے، اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہا ہے، وہ آخر میں اسی کا پرزہ بن کے، کیونکہ وہ سسٹم اس کو پاور دیتا ہے۔ گیٹنگ اٹ، دا ہول اسٹوری کہ آئی ونڈر اف یو سی دس، کہ 20-25 سال، 30 سال ایک عورت نے مار کھائی، ذلیل ہوئی، بچوں کو ریز کیا، خاوند کا جبر اس نے اس کی ہیبت برداشت کی، اپنے گھر میں واپس نہیں جا سکی، میکے جانے سے روک دیا جاتا تھا، ذلیل کیا جاتا تھا، سارا کچھ کر کے جب وہ طاقتور ہوئی، اس کے پاس جوان بیٹے اس کے آگے کھڑے ہوئے،
اور اس کو پتہ چلا کہ اب میں کمزور نہیں ہوں، تو خاوند سے بدلہ لیتے لیتے وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی انسیکیور ہو جاتی تھی. اسے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اگر اس نے آزادی دی تو اس کی اپنی ویلیو کمزور ہو جائے گی اور وہ ایک بار پھر ذلیل ہوگی اپنی بہوؤں کے ہاتھوں میں. تو یہ انسیکیورٹی کی وجہ سے، یہ خوف کی وجہ سے یہ سارا چکر چلتا تھا. اور اس معاملے میں نادانستہ طور پہ عورت کی دشمن بنی ہوئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے انجانے میں وہ مرد کی شراکت دار ہو گئی تھی عورت پہ ظلم. میں نے یہ بدترین مثال دیکھی ہے کہ وہی عورت جس پہ مرد ظلم کر رہا ہے وہ اگلی آنے والی عورتوں پہ ظلم کرنے میں مردوں کی پارٹنر بن جایا کرتی تھی. اور پھر اللہ نے خیر اس کو 20ویں صدی میں اس نظام کو پلٹ دیا، اور جہاں سب کچھ پلٹا وہاں پہ یہ بھی پلٹ گیا ہے. اب یہ ٹوٹا پھوٹا سا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. کچھ جگہوں پہ ایکسرسائز ہو رہا ہے، جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ عورتیں ریئیکٹ کر رہی ہیں، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ تو بالکل ہی، چونکہ اعتدال ہم نے نہ پہلے کیا نہ اب کر پائے، اور عورتوں کا ریئیکشن ہمارے سامنے اب آ رہا ہے. اور بالکل درست ٹوٹا ہے کمبائن فیملی سسٹم. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ بالکل درست ٹوٹا ہے. اور یہ کہاں کا اسلام ہے کہ نامحرموں کے درمیان میں رہنا، دیوروں کے درمیان میں رہنا؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ آپ ایک بڑے گھر میں 4 بھائی کمرے بنا کے ان میں شادیاں کر کر کے اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں اور بچے پیدا کر رہے ہیں، اور سارا دن وہاں پہ آمد و رفت ہے، اور کھانے اکٹھے کھائے جا رہے ہیں، اور لڑائیاں سب کے سامنے ہو رہی ہیں، اور نامحرم کے ساتھ آپ کا اور سب کچھ ہی ہوتا رہا ہے. اس کے بارے میں ایک سائیڈ ایفیکٹ آگے جا کے بیان کروں گا. وہ بہت زیادہ اس نے مجھے شاکڈ کیا جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. لیکن عرض اس معاملے میں کچھ اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ مین سٹریم اسکالرز ہیں جی، انہوں نے اس پہ حالیہ برسوں میں کچھ عجیب و غریب رد عمل دیے. سارے مین سٹریم میں نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے فتوے نکل کے آئے ہیں کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، خاوند کا فرض ہے کہ ماں باپ کو الگ رکھے، عورت کو الگ رکھے، ماں باپ کی خدمت خود کرے، ان کے کپڑے دھوئے، ان کی خوراک کا خیال رکھے، ملازم رکھ کے دے، واٹ ایور اس قسم کی چیزیں آئی ہیں. یہی وہ معاملہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ نہ پہلے اعتدال کیا نہ اب اعتدال کی بات کر رہے ہیں. پہلے بھی ایکسٹریمٹی کرتے تھے، پہلے بھی اسلام موجود تھا، پہلے بھی یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں لیکن نہیں کی. اب جب ٹینڈنسی دیکھ رہے ہیں، اب جب رجحان دیکھ رہے ہیں عورت کا، اب جب مردوں کی بزدلی دیکھ رہے ہیں، تو بموجب موافق اس کے فتویٰ نکل کے باہر آ رہا ہے. بس اد احترام میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی پہ ساس سسر کی، اپنے خاوند کے والدین کی جو خدمت ہے وہ فرض ہے یا نہیں ہے. دیکھیں پلیز، اگر آپ عورت ہیں، بیوی ہیں، یا آپ کی شادی ہونے والی ہے، فار گاڈ سیک، اینڈ اف یو آر اے مین اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو میری اے ویمن، فار گاڈ سیک لسن ٹو می، فار دی سیک آف این انڈرسٹینڈنگ جسٹ لسن ٹو می. سچویشن دیکھی جاتی ہے، صورتحال دیکھی جاتی ہے. اگر ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں یا 2 بھائی ہیں، اور ایک ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا، دوسرے کو چاہیے وہ الگ ہو جائے. 2 کا ساتھ رہنا نہیں بنتا، 3 کا ساتھ رہنا تو بالکل ہی نہیں بنتا نا، تو پھر 4 کا کیسے بنے گا؟ میں تو 2 کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہت انگنت والدین ایسے ہیں جن کے پاس ایک اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، یا 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، آخر میں ایک رہ جاتا ہے ان کے پاس. اس میں کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا سردرد اس وقت نہیں ہے، کچھ تو مجبوریاں ہوئی ہوں گی، یوں ہی تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کچھ بھی معاملات ہو گئے، ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہم گفتگو کے کسی منطقی انجام تک ہی نہیں پہنچ سکیں گے. بول تو بہت کچھ سکتا ہوں اس وقت. اگر ایک اکیلا بیٹا ہے، اب کیا کرے؟ وہ ماں باپ کو چھوڑ دے، بیوی کو لے کے الگ چلا جائے، اس فتوے کو فالو کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ عقل گھاس چرنے چلی گئی، عقل سلب ہو گئی ہے. سچویشن کو دیکھیں، صورتحال کو دیکھیں. بہت سی چیزیں فرض نہیں ہیں. پھر قرآن روزانہ کتنا پڑھنا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کس نے فرض کیا؟ کتنا پڑھیں؟ 1 رکوع پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، کتنا پڑھیں؟ ترجمہ پڑھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ قرأت کریں، کیا کریں؟ کتنا فرض ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. بقدر استطاعت ہے، بقدر علم ہے، بقدر محبت ہوتا ہے، صورتحال کو دیکھ کے فرض کیا جاتا ہے. اسی طرح سے تسبیح کتنی کرنی ہے، کتنی فرض ہے؟ اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے، اللہ کو یاد کتنا کرنا ہے، کتنا فرض ہے؟ فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا دیا کریں اللہ کی راہ میں، تو کہا کہ جتنا
زائد ہے ضرورت سے دے دیا کریں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندو اپنی صورتحال کو دیکھو, کیا اسٹیٹک فتوے مانگتے ہو. تو اس ساری صورتحال میں ماں باپ کے ساتھ رہنا انسان کی عقل پہ ہے. اور ہم اگر اس بیٹے کی بات کریں, میں اکیلا رہتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ, میرا ایک بھائی ہے وہ الگ رہتے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ یہ اٹس ناٹ اے پرسنل گرج ہیئر, مجھے کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہے اس مسئلے کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیوی ہے, اگر اسے پتہ ہے کہ اس کے خاوند کے ماں باپ اکیلے ہیں تو کبھی چھوڑ کے نہ جائے. زندگی پہ کالک ملی جائے گی, خبر دے رہا ہوں. کبھی چھوڑ کے نہ جانا, ان کے ساتھ رہنا. آئیں گے مسائل, روندا جائے گا, رسوا بھی کیا جائے گا. دیکھو, جو ماں باپ کے ساتھ رہے گا نا, اس کی برداشت کا آخری حدوں تک اللہ نے امتحان لینا ہی لینا ہے. کیونکہ دور رہنے والا جو ہوتا ہے نا, وہ اچھا لگتا ہے. ایک اولاد ہے نا, وہ 2 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 2 چھوڑ کے چلے گئے, وہ الگ ہو گئے نا, ان کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں ہونا. انہوں نے 5 دن بعد 6 دن بعد یا روزانہ شام کو انہوں نے حاضر ہونا ہے, انہوں نے سلام کرنا ہے, ٹانگیں دبائیں, اچھی باتیں کی, 2-4 باتیں گھر کی سیاست پہ کر دی, تھوڑی سی تیلی لگا دی, تھوڑی سی آگ لگی, وٹ ایور, ٹھیک ہے, اور وہ چلے گئے. اب وہ اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے ہوئے. جو پاس رہتا ہے نا, وہ ہر وقت کرائٹیریا کے اوپر تولا جا رہا ہے, وہ ہر وقت پرکھا جا رہا ہے, اس کی آزمائش ہے, اس کو برا بھلا کہا جائے گا. یہ کوئی مصیبت نہیں ہے, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جو ماں باپ کے ساتھ آج کے دور میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے, وہ بڑی آزمائش کو ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ماں باپ کے ساتھ رہنے سے بڑی برکت آتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے. بے پناہ برکت آتی ہے. بولنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں, لیکن تھوڑے کہے کو بہت جانے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے اپنے نفس میں, اپنے خیال میں, کہ میں اچھا انسان ہوں, میں منافق نہیں ہوں. پھر وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا, بیوی کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب وہ بیچارے نے کہہ تو دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن غلطیاں تو وہ کرے گا, کیونکہ کہہ دینا اور کرنا 2 الگ الگ دنیایں ہوتی ہیں. غلطیاں تو اس سے ہونی ہیں, غصہ بھی کرے گا, رنج بھی اس کو آئیں گے. تو اسے بیوی اور والدین دونوں کی طرف سے بیک وقت ملامت کا شکار کیا جائے گا. اور پھر جب وہ ریئیکٹ کرے گا یا چیخے گا بیچارہ, تو اسے کہا جائے گا کہ تم تو کہتے ہو تم اچھے ہو, تم تو کہتے ہو تم برداشت کرو گے, تم تو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا, اب برداشت کرو اس چیز کو. تو اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی. گلاں نال نہیں رتبے لبدے, جوگی بھیس وٹاؤنا اوکھا. تو بہت اوکھا ہے, بہت اوکھا ہے. لیکن جو کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے, اللہ اس کے نفس میں استطاعت پیدا کیا کرتا ہے, گنجائش پیدا کیا کرتا ہے, اور اس کو علم بھی دیا کرتا ہے, اس کو سمجھ بھی دیا. تھک گیا میں, اور اس کو سمجھ بھی دیا کرتا ہے. اب اس سارے معاملے میں ایک ویڈیو میری آئی تھی جو میری لائف سٹوری کے اوپر تھی, اور اس میں بہت لوگوں نے, خاص طور پہ خواتین نے کامنٹ کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں ذکر نہیں کیا, آپ نے اس کو ابھی تک جتنا بھی آپ بولے ہیں, جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے, آپ نے اس میں اپنی بیوی کو کریڈٹ نہیں دیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کوئی مووی نہیں ہے, یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں نے کریڈٹ لگانے ہیں, رائٹ. فرسٹ آف آل اٹس اباؤٹ مائی لائف, اینڈ مائی لائف از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل, بٹ وین اٹ کمز ٹو مائی فیملی دین صورتحال چینج ہو جاتی ہے. اگر میں کہوں کہ ماں باپ نے میرا ساتھ دیا, تو پھر میں کل کو بیوی کا بھی کریڈٹ لے کے آؤں, پھر میں بھائی بہنوں کا لے کے آؤں, پھر میں دوستوں, تو میں کس کی بات کروں گا. اکیلا میں کچھ بھی نہیں ہوں. آدمی اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے, ایکسٹرنل ورلڈ میں وہ محتاج رکھا گیا ہے. وسائل کا مطلب انسان ہے. کسی انسان کی حرکت سے کچھ اسباب پیدا ہوا کرتے ہیں, رائٹ. تو ہم اپنی زندگی میں جب موو کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کے ضرورت مند ہوتے ہیں, اور اس میں ریلیشن شپس پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول مائی ڈیئر. تو اس میں اب خیر میں چونکہ موقع آیا ہے, دستور بھی ہے, تو ذکر کر دیتا ہوں تھوڑا سا. ویسے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ, آئی ایم ویری سینسٹیو اباؤٹ مائی فیملی. اور پھر
بولنے میں تو کچھ ہے نہیں ہے، اپنے بارے میں تو سب کچھ ہی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن فیملیز کو پھر کنسرنز ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ میں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں جی، دو کام میں نے زندگی میں میرے سے ہوئے، میں نے کیے نہیں. ایک تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخش دی. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تکلیفوں میں سے گزارا، اور میں اپنی وجہ سے گزرا ان میں، آبویسلی ان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. یہ دو کام ہی میری زندگی کی اساس ہیں، یہی میرا اثاثہ ہے. تو اب اس معاملے میں میرے پیرنٹس نے مجھے بے پناہ سپورٹ کیا، میرے بھائی بہنوں نے، میرے دوستوں نے، ہر ایک نے سپورٹ کیا، لیکن میں اپنی ذات میں اکیلا ہی مسافر رہا. اب بیوی کی اگر جہاں تک بات کریں تو ہو نہیں سکتا کہ جو میں اپنی لائف سٹوری بتا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ جو لائف سٹوری بیان کی ہے نا وہ 5-10%، اگر میں زیادہ بھی مارز ہوں تو 15-20 ہوگی، اس سے زیادہ میں نے نہیں کی بیان. اس پہ بھی مجھے ڈسکلیمر لگانا پڑ گیا کہ اس کو جو ذرا تھوڑے دل والے لوگ ہیں، ذرا کمزور دل حضرات ہیں، وہ اس کو نہ سنیں. لوگ ممک بھی کرتے ہیں جی، اور وہم بھی پالتے ہیں، اور ان کو یہ خدشات وسوسے بھی لگ جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ نہ یہ سارا کچھ ہونے لگ جائے. بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایگزیجریشن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے. بیوی نے بالکل سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. میرے جیسے آدمی کے ساتھ رہنا بالکل آسان کام نہیں ہے. اٹس ویری ٹف جاب. آئی ایم ویری ٹف اینڈ آئی ایم اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے گائے. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی خاتون دی. 2 سال میری منگنی رہی اپنی بیوی کے ساتھ، اور ہماری کبھی بات نہیں ہوئی جی. میں اپنی ساس کو، اپنی سالیوں کو، جو میری بہنیں ہیں، ان کو فون کر دیا کرتا تھا مہینے 1.5 مہینے کے بعد، اور خوب گپ شپ ہوتی تھی. بولنے والا آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے. لیکن میں نے اپنی وائف سے کبھی بات نہیں کی. اس وقت وہ میری منگیتر تھی، کیونکہ میں اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. وی کین لیو ود اسٹرینجرس، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اور وہی ہوا جب ہم ملے ہیں شادی کے بعد. تو بلکہ اف آئی ریمبر کہ میری شادی سے 1 ہفتہ پہلے میری ایک سالی ہیں، ان کا مجھے فون آیا کہ ناصر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اوبیسلی آم دا گروم، مجھے پتہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، لگتا نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک آپس میں بات ہی نہیں کی ہے، تھوڑی سی بات کر لیں ایک دفعہ. تو کیا بات ہونی تھی، 1 ہفتہ رہ گیا شادی کو، سلام دعا خیریت، بس یہی چیز. کیا چل رہا ہے، ایسا کچھ ہو گیا. تو اب وین وی میٹ وی ور کمپلیٹلی اسٹرینجرس. اور ہم 17 سال ہو گئے شادی کو. اور سکسیزفلی کا ورڈ تو میں بالکل یوز نہیں کروں گا. بڑی پرابلمز آئیں شادی میں، بہت کچھ ہوا، جیسے ساری شادیوں میں ہوتا ہے. کوئی بھی لینئر رائڈ نہیں ہوتی ہے کسی کے پاس. اس معاملے میں اگر کریڈٹ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کا مزاج ایسا بنایا، اور یہ اس کی خوبی ہے کہ ایک تو اس نے کبھی پیسے کا دباؤ نہیں لیا، خوف نہیں کھاتی، اور سٹیبل عورت ہے، کارپوریٹ لیڈی ہے، اور سنجیدہ مزاج کی خاتون ہے. اور یہ ہے کہ جتنا کچھ میرے اوپر گزرا اس میں سے آپ یوں سمجھیے کہ بہت کچھ میں نے بتایا بھی نہیں. ایک لمٹ ہے نا بتانے کی، اس کے بعد آپ بتانے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. کتنا شیئر کریں گے، ساری باتیں تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ویڈیوز میں. اور لیکن بہت کچھ مجھے شیئر کرنا بھی پڑتا تھا. آپ جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چھپ تو نہیں سکتے، لباس ہیں ایک دوسرے کا. تو اس نے مجھے کبھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا کہ کیا بنے گا ہمارا، ہم کدھر جائیں گے، اور آپ کبھی ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایسی اس نے مجھے آج تک، میں اس کا وٹنس ہوں، اور اس معاملے میں وہ میری محسن ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات میرے ساتھ نہیں کی. اگر میری بیوی اڑ جاتی، تردد پالتی، خوف کھاتی، اندیشے پال لیتی، تو میں برباد ہو جاتا. اس میں بلا مبالغہ کوئی شک نہیں ہے، انسان کو حق بات کہنی چاہیے. مجھے اس نے سرو کیا، مجھے ہر طرح کا کمفرٹ دیا، اور مجھے کبھی اس کے چہرے پہ اس نے مجھے اپنے سٹریس نہیں دکھایا. ہوتا تو ہوگا، لیکن میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی طاقت رکھی. اور بچے کیسے پل گئے، فرینکلی اسپیکنگ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. مجھے کبھی ان معاملات میں پریشان نہیں کیا گیا. اور بڑی اس نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے زندگی میں، اور اللہ اس کو اجر دے. کریڈٹ سارے کا سارا جی میری بیوی کا ہی ہے.
لیکن میری بیوی سے پہلے میری ماں کا کریڈٹ ہے. میری ماں نے میرے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، اور میں اپنے والد کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے کو برداشت کیا، ابھی تک کرتے ہیں. یہ بھی آسان کام نہیں ہے، میرے جیسی اولاد کو برداشت کرنا، اتنی ٹف ٹو ہینڈل، اتنی ٹف ٹو انڈرسٹینڈ. بیٹے کو ہینڈل کرنا سم ٹائمز اٹ بیکم سو ویئرڈ، آئی انڈرسٹینڈ. لیکن وہ چلے، اور مجھے میرے گھر والوں نے زندگی میری مرضی سے گزارنے کی اجازت دی، جس پہ میں ان کا احسان مند ہوں. یہ بہت بڑی لگژری ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری زندگی کچھ ایسی سہولیات دیں جو بہت لوگوں کو نہیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے الگ کمرہ دیا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک الگ آفس بھی طویل عرصے سے 2012-13 کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے رکھا. اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا آپ کو گنواؤں. اور دوسرا جو کریڈٹ ہے میری وائف کا، وہ میرے پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے. اور اسے ایک دفعہ اس نے کہا شروع کے دنوں میں الگ رہنے کا، اور ہم 1 سال رہے بھی الگ. میں لاہور تھا، میرا تو آنے کا پلان ہی نہیں تھا. آپ نے میری لائف سٹوری سنی ہوگی، سٹوری تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا چل رہا ہے، آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت. لیکن جب میں آ گیا اور ہم ماں باپ کے ساتھ آ گئے تو بے پناہ مشکلات آئیں. اور مشکلات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے اوپر آئیں، لوگوں کو بھی ہماری وجہ سے بہت آئیں. خطاؤں کے پتلے ہیں انسان. ایک پنجابی کا مصرع ہے، 12 سونے دے پتلے نے اندر پھکاں بھریاں نے. تو پھک جسے توڑی ہوتی ہے نا، گھاس پھوس، یہ بھری ہوتی ہے انسانوں کے اندر. اس طرح کی ہماری حالت ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ مشکلات بہت آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو بڑا زچ کر دیا. ماں باپ کو بہت تنگ کیا ہم نے. کرتی ہے اولاد، خطائیں کھاتی ہے، اندیشے پال لیتی ہے. اور خاص طور پہ جب گھر چھوٹا ہو اور ساتھ ساتھ کمرے ہوں اور سپیس کم ہو، بہت کم سپیس تھی ہمارے گھر میں نا، تو اس میں بہت سارے دنگے فساد ہوئے، بہت کچھ. اصل شکل دکھاؤں نا اصل افتخار کی، دیکھ لو، موقع بنا ہوا ہے نا، دیکھ لو. جب اب پتہ نہیں میرے گھر میں اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اٹس اسپونٹینیس، سائملٹینیس، لیٹ اٹ گو. شکل دیکھو میری آپ. اگر مجھے کوئی تقدس والا سمجھتا ہے، کوئی مجھے اللہ کا ولی سمجھتا ہے، تو آج میری ایک شکل دیکھو. اور یہ جو میں ملامت کرتا ہوں نا اپنے آپ کو، مجھے پوری عقل ہے، یہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں جی. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد سے یہ سیکھا کہ جو شاخ بڑھ جائے نا اس کو کاٹ دو. اللہ کے معاملے میں جو جھاڑ جھنکار بڑھ جائے اس کو کاٹ دو. کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو ہم سے نہیں کاٹی جاتی، رائٹ. جو ہمارے تنہائی کے معاملات ہوتے ہیں، ہماری نفس کے خلجان ہوتے ہیں، کچھ ریپیٹیشنز، جیسے سگریٹ ہے اور چیزیں نہیں کاٹی جاتی، ان پہ لگے رہتے ہیں، کوشش کرنے، نیت پال رکھی. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پہ موقع مل جاتا ہے، اپنے آپ پہ وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا، اس پہ میں نہیں چوکتا. اور پہلا پرپس تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بیلنس کر دوں. اگر میری گفتگو سے چونکہ میرے بیان میں ایگزیجوریشن ہے، میرے بیان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں. میری زبان کو اس نے فصاحت دی ہے، بلاغت دی، مجھے کشادگی دی. تو میں بولتے ہوئے انسان غلطیاں کرتا ہے، اور بسا اوقات نفس جو ہوتا ہے نا، وہ پردے میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جس سے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو غلط فہمی آ جاتی ہیں، تو میں اس کو کاٹتا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے جا کے. اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا جو میرے اندر نہیں ہے، اور کچھ پردے تو اللہ نے رکھے نا، ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا میں پورا چلاک ہوں، ڈونٹ وری ایٹ آل. میرا ملامتیہ فرقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے ملامتیہ فرقے سے ملامت کا ایک درجہ ضرور اٹھا رکھا ہے. تو اس معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا پڑتا ہے، چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت میرے چونکہ گلے میں اتر آئی ہے بات، تو اس کو میں کروں گا. Here we go. تو میں شادی سے پہلے ایک ایسا آدمی تھا جو مجھے مردانگی بڑی جی فیسینیٹ کرتی ہے، ابھی بھی کرتی ہے. اب اس کے کرائٹیریاز بدل گئے، لیکن پہلے وہ جاہلیت میں فیسینیٹ کرتی تھی. اور میں یہ سمجھتا تھا، اس کا میں اعتراف نہیں کرتا تھا،
لیکن میں عورت کو اتنا کوئی عقل مند نہیں سمجھتا تھا، اور انسلٹنگ تھا میں عورتوں کے ساتھ، وائلنٹ تھا اور اگنورنٹ تھا. جو فیکٹ ہے وہ ہے. اور اس سارے معاملے میں یہ سمجھتا تھا کہ عورت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو بائی فورس آپ، گہرا پانی آ گیا نا، اس کو بائی فورس آپ چلا سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کے زور پہ، اپنے علم کے زور پہ، اپنی آواز کے اونچا ہونے کے زور سے، اور اپنے ہاتھ کے زور پہ. اللہ مجھے معاف فرمائے. کچھ آپ نے ٹراماز بھی دیکھے ہوتے ہیں، تو چیزیں آپ کے براٹ اپ میں بھی کچھ بہت سارا فیملیز میں دیکھتے ہیں، کلچر ایک چیز ہے، اور کچھ چیزیں چلتی آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر قرآن کی جو امیچور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی، اور چہرے پہ ضرب نہ مارو، نشان نہ ہو، اور اس قسم کی کچھ باتوں کی تعویلات میں نے مجہول کر رکھی تھی. شادی ہوئی اور ہم رہنے لگ گئے، اور پھر ہمیں گھر آنا پڑ گیا. وہاں پہ بہت بہت مسئلہ تھا. دیٹ واز ویری کنفائنڈ اسپیس. والدین رہ رہے تھے، بھائی رہ رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ. اگر تو بہت، ایک بیٹی تھی میری اس وقت، بہت زیادہ اسٹریسڈ ایگزاسٹڈ انوائرمنٹ تھا آل دی ٹائم. تو ہمارے درمیان میں دنگا فساد ہوا. لفظ دنگا فساد بہت چلاک بہت ہے، بندہ نکالتا ہے. مار پیٹ ہوئی جی، کافی دفعہ ہوئی. اور بیگم کے میں نے اتنے قصیدے پڑھے، اور میرے قصیدے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لمبے لمبے میں خطاب کرتا رہتا ہوں اپنے بارے میں. تو یہ ہے کہ وائف بھی میری ضدی ہے، اور ضدی اس سینس میں ہے کہ اب پتہ نہیں اس ویڈیو کی مجھے معافی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لیکن ضدی اس سینس میں ہے کہ فرما بردار، اطاعت گزار. میں کہوں نا یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤ، اس نے بیٹھ جانا. آج تک اس نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے. اب تھوڑے مانگنے لگی، جب بچے بڑے ہو گئے تو آبویسلی اس کو چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور میں خود دیتا تھا جتنے مجھے سمجھ میں آتے تھے. اور خیر میں بخیل آدمی نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے، کھلا ہاتھ ہے میرا. تو اس معاملے میں اس کو ٹربل بھی نہیں آئی. لیکن سچی بات جو یہ ہے کہ اس نے مجھ سے کبھی پیسے نہیں مانگے. حتیٰ کہ اس نے مجھ سے اپنے کپڑوں کے بھی پیسے آج تک نہیں مانگے. اس نے مجھے کبھی نہیں کہا مجھے جوتی لے دیں، کپڑے لے دیں، یہ لے دیں، وہ لے دیں. کبھی کچھ نہیں کہا. اور کبھی کبھار تو خیر مجھے پیسے تو میں ہمیشہ دیتا رہا، لیکن حالات خراب بھی ہوتے ہیں تو آپ کبھی نہیں بھی دے پاتے. تو بچوں کے کپڑے مینج کرتی تھی، سارا کچھ بچت کر کے کر لیتی تھی. لیکن اور اطاعت بھی پوری. ایک میری آنکھ کے اشارے کو سمجھنے والی عورت، فرینکلی اسپیکنگ، ٹرولی آنیسٹلی بتا رہا ہوں. لیکن ضد کی جب بات ہے، اگر آپ رسپیکٹ نہیں میں اگر کر رہا بیوی کی، اگر میں وائلنٹ ہو رہا ہوں تو مجھے بلانا بند کر دے گی. بیڑے کا رکھ، بیٹھے رہو. اور پہلے تو کھانا بھی بند کر دیتی تھی. اللہ معاف کرے. ذمہ داری میری تھی سب سے پہلی بات یہ ہے. اس وقت بڑا دل لگا ہوا ویڈیو میں نا سب کا ہے بڑا. خیر تو شروع میں تو یہ تھا کہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو میرا کھانا بھی ساتھ ہی چلا جاتا تھا، اور یہ میری ریڈ لائن تھی. اور میں تو 2-3 دن میں ریڈ ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر دھماکہ ہوتا تھا، حادثہ ہوتا تھا، پھر لڑائی مار کٹائی، اور رونے دھونے، اور پھر لمبی لمبی لیکچرز، اور جو پھر گھروں میں ہوتا ہے، اور پنچایتیں، اور سب کچھ ہوا. کیا بتاؤں، اس سے آگے پھر رکنا بھی پڑ رہا ہے. فیملیز ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ. یہ بات آپ کو بتا کیوں رہا ہوں، میں بغیر وجہ کے نہیں بولتا. اللہ نے میری عقل ابھی تک الحمدللہ رب العالمین بالکل شیشے کی طرح صاف کر کے رکھی ہوئی ہے. اور سر دست آپ کو یہ بتاتا بھی چلو عقل بچاتی نہیں ہے، اللہ کا فضل بچاتا ہے. لیکن اس وقت جو بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک مکینیکل چیز ہے سیلف کی. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بری عادت کو چھوڑ نہ پا رہے ہوں تو وہ چیز آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو آپ سے دور کرنے پہ آ جاتا ہے. تو ہوا گیا، ایک دفعہ بڑی لڑائی ہوئی، اور چلی گئی گھر روٹ کے بیگم صاحبہ میری، اور پنچایت ہوئی. اور میں نے ہر دفعہ ابھی تک کے ریلیشن میں کچھ زیادتیاں تو ہوں گی میری بیوی کی. عام طور پہ اگر آپ کو میں رزلٹ نکال کے دوں تو 99% تو میں ہی خطا کار ہوں.
کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، بندہ اپنا وٹنس ہے، جو قیامت میں گواہی دینی ہے یہاں بھی دے دی ہے۔ اور خطائیں تو کرتا ہوں، لیکن میں دھوکہ دینے والا آدمی نہیں ہوں انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ اپنے بارے میں گمان یہی، اللہ اس کو نہ توڑے۔ تو میری بیگم نے مجھے ایک بات کہی، اس نے مجھے کہا جی باقی باتیں ایک طرف، ہاتھ نہیں اٹھانا آپ، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے ایکسپلوڈ ہو جائے گا، انف از انف، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے عزت چاہیے، محبت آپ نے دینی ہے دیں، نہیں دینی تو بھاڑ میں جائیں، مجھے عزت چاہیے، میرے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ یہ کیا جہالت میرے ساتھ کر رہے ہو؟ اور وہ بات اس وقت مجھے لڑ گئی، لڑی کچھ ایسا، کچھ اس نے ورڈ مجھے کہہ دیا جو لڑ گئی۔ تو میں نے قرآن پاک اٹھایا اور میں نے اس کے آگے رکھا، اور میں نے کہا کہ بیگم بات یہ ہے کہ میرا ہاتھ نا، آئے ہائے، بڑھتے بڑھتے بڑھ چلا اپنی حد سے دستے ہوس، بڑھتے بڑھتے بڑھ چلا اپنی حد سے دستے ہوس، اور گھٹتے گھٹتے ایک دن دستے دعا رہ جائے گا۔ یہ ہے انسان، اس کے سوا یا ایھا الانسان کیا ہے؟ کہاں پھرے جاتے ہو؟ جاہلیت کے قصے ہیں۔ میں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا، اور کسی وجہ سے رکھا، میں اس کے اگینسٹ ہوں بہت زیادہ، قرآن پہ ہاتھ رکھنا ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می، لیکن کبھی کبھار عہد لینے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو وٹنس اتنا بڑا چاہیے۔ اور عام طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سائیکی کو پتہ ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھنا کیا ہوتا ہے، آپ اللہ رب العزت کو وٹنس کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ اس کام سے رک سکتے ہیں جس سے ہو سکتا ہے جو آپ سے دوبارہ سرزد ہو۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا، میں نے کہا بات یہ ہے خاتون کہ آج تو سمجھ آ گئی ہے بات، اور بات حق کی ہے، بات انصاف کی ہے، اس کی میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، آئی ول ہیو ٹو اسٹاپ مائی سیلف، دیٹ از آل اباؤٹ اٹ۔ لیکن اگر کل کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے 2 سال بعد، 4 سال بعد، مجھے نہیں پتا، میرے اندر ایک وحشی آدمی بھی ہے، ہر انسان کے اندر، ہر عورت کے اندر ایک پاگل، ایک مجنوں، ایک جنون زدہ، ایک وحشی نفس بھی ہوتا ہے، جو اکثر کفن پھاڑ کے باہر آ جایا کرتا ہے، زنجیروں میں آپ جکڑ کے رکھیں اس کو، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہتا ہے نفس کے تہہ خانوں میں، اور کبھی جب بہت زیادہ نیزے چبوئے جائیں، کبھی جب بہت زیادہ ملامت کیے جائیں آپ، اور کبھی جب آپ کو بہت زیادہ ڈرا دیا جائے تو وہ وحشی باہر آ جایا کرتا ہے۔ یہ تو ہماری کہانی ہے، نفس میں وحشت رکھی گئی ہے، جانور ہے یہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں اللہ کی اس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں حلف دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ حرکت نہیں کروں گا، اور میں ہاتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے کنٹرول میں نہیں رہنا۔ تو میں نے اللہ کو کیا اس پہ گواہ، لو جی۔ اب یہ میری نیچر تھی، ہاتھ اٹھانا میری نیچر تھی، صاف آپ کو بتا رہا ہوں، طاقتور تھا۔ اب تو یہ تو شکلیں، عقلیں، چہرے، جسم سارے بدل کے کچھ اور ہی دے دیا اللہ نے، الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ یہ آدمی اور ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ اور ہے، جس آدمی کی بات کر رہا ہوں وہ اور آدمی تھا۔ ابھی بھی اس کے کچھ ریمیننٹس تو رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اینٹیں تو لگی ہوئی ہیں، جا بجا اکھڑی ہوئی، اس کی ایک تو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ سینسٹیو بہت ہے۔ اب میں نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد ہم نارمل ہو گئے، اور کوئی 5-10 دن گزرے تو ایک رات میں سویا ہوا تھا، اور مجھے ایک خواب آیا، ایک بھیانک خواب آیا، اور یہ ٹائم لائنز کو چھوڑیں، یہ شاید وڈرالز کے آگے پیچھے ہی، یہ مراقبوں کے بعد کی ہی کوئی بات ہے، ٹائم سٹیمپس پرانی باتیں ہو گئیں، کہاں سے اب میں یاد کرتا پھروں۔ تو تکلیف میں تھا، چیزیں بہت ساری چل رہی تھیں، اور اس کی ایک وجہ اور بھی بنی ہے۔ میں نے کل کمنٹ دیکھا، ایک کامنٹ آیا ہوا تھا یوٹیوب پہ، کسی خاتون نے کیا تھا کہ جب آپ ڈپریشن میں تھے تو آپ بھی اپنی بیوی پہ اپنا ڈپریشن ویسے ہی نکالتے تھے جیسے مرد نکالتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت سوچا، میں نے کہا کرتے ہیں بات اس پہ، اب کسی نے پوچھ لیا ہے تو
پھر اوپر سے آ بھی رشتے ناتوں پہ گئے ہیں تو اپنا بھی تو کچھ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا. بولنا آسان تو نہیں ہوتا, ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اس لیے بھاگتا تھا میں اس چیز سے, ابھی تک اسی سے بھاگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی اور سلسلہ پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اگر اللہ کر بھی دے گا تو کبھی کبھار آتا رہوں گا انشاءاللہ. ابھی تو فی الحال آ ہی رہا ہوں. ہوا یہ کہ ایک بھیانک خواب آیا, نائٹ میئر آیا. آیا بتا کیا آیا, یہ کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں بری طرح سے, مکے مار رہا ہوں, دھکے دے رہا ہوں اور رو رہا ہوں اور چیخ رہا ہوں. وہ اٹھ گیا ایک دم, سانس میری تیز. خیر پریشان تو بہت ہوا اور سو گیا. لیکن اس کے بعد مائی ڈیئر ویورز, ایک سلسلہ چلا ہے بھیانک خوابوں کا, روح کو تار تار کر دینے والے خوابوں کا. یہ شاید میں نے اپنی بیگم کو بھی بات نہیں کبھی بتائی, آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کم از کم 2 کامل سال مجھ پہ ایسے گزرے جس میں ہر دوسرے تیسرے دن بلا مبالغہ ہفتے میں 2 دن تو لازماً ہوتے تھے جب مجھے ایک ایسا دل کو برباد کر دینے والا خواب آتا تھا جس میں میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا تھا, اور خالی ہاتھ سے نہیں مار رہا ہوتا تھا, میں تلواروں سے کاٹتا تھا, میں گاڑی کے نیچے دھکے دے رہا تھا, آگ لگا رہا تھا, کلہاڑیوں سے, چھریوں سے. میں نے اتنا بلڈ دیکھا اور میں نے اتنی دعا مانگی اللہ سے. تھوڑا تھوڑا نفس کی سمجھ آنے لگ گئی تھی اپنے جوگی, ہلکی پھلکی. پہلے سرے میری پکڑ میں آ رہے تھے, اور مجھے اتنا ضرور پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ارپٹ ہو رہا ہے اندر سے, اس کا بس نہیں چل رہا. اور میں فیصلہ کر چکا تھا, اور اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان جب آپ اب کتاب مبارک پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. obviously you are bound to something, you are not bound to yourself, you are not bound to your intellect, you are not bound to anybody on earth, you are bound to your God, you are answerable. اور یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے جس کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے, جس کے اوپر آپ ایمان لے کے آئے ہیں, اور جس کو آپ نے وٹنس کر لیا ہے, گارنٹر بنا دیا ہے. تو لڑائیاں ہوئیں, پھر ہوتی رہتی ہیں, کون کہتا نہیں ہوتی ہیں. جب آپ بہت ساری چیزوں میں ہوں گے, ایک بزی لائف گزار رہے ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتے ناتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, میرا خاندان بہت بڑا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اور پھر بیٹیاں ہیں, اور میں خود بذات خود ایک بلا ہوں. تو ایسے آدمی کے ساتھ مسائل آتے ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے, کانفلکٹ آ جایا کرتا ہے, دباؤ پڑ جایا کرتا ہے, غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں, رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں, زیادتیاں ہو جاتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اب میرا ہاتھ جو تھا وہ کھلتا تھا اور میں اس کو پکڑتا تھا, اور 1-2 دفعہ ہوا کہ ایسے مجھے لگا کہ میں ہاتھ اٹھانے لگا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے روک لیا, مجھے بچا لیا, ورنہ برباد ہو جاتا. تو 2 سال میرے اندر میرے نفس نے مجھے یہ بھیانک اذیت دی. اس نے مجھے کاٹا, اور مجھے اس نے جو کچھ میں باہر کی دنیا میں کر رہا تھا, جب اسے پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے آپ پر ایک ایسا عہد باندھ دیا ہے جس کو یہ کسی صورت نہیں توڑے گا, جو اس کے لیے جس کا ٹوٹ جانا خوف کی انتہا ہے, تو اس نے مجھے اندر سے مارنا شروع کر دیا. اس نے مجھے اس کی پروجیکشن کرنی شروع کر دی, اور لا تعداد بار بلا مبالغہ ایسا ہوا کہ میں اٹھ کے رویا. میں اٹھا, اپنے کمرے میں گیا, اور میں ہچکیوں سے رویا کہ یہ کیا دیکھا میں نے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مکروہات میں ہوتے ہیں, کچھ خواب ہوتے ہیں برے جو آپ کو ڈرا دیتے ہیں. آپ نے کسی کی موت دیکھ لی, بچے کی, رشتے ناتے کی, کسی کی دیکھ لی, آپ کو تھوڑا سا کنسرن ہو جاتا ہے, آپ صدقے خیرات. ایک یہ ہے کہ آپ ایسے غلیظ خواب دیکھتے ہیں جو سوائے آپ کی روح کو تکلیف دینے کے اور ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا. ننگا ہو کے شیطان جو ہے وہ آپ کے نفس کی پارٹنرشپ میں آپ کے گرد گول دائروں میں جنون کے اندر رقص کرتا ہے, اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے, نعرے مارتا ہے کہ اچھا اتنے آرام سے نکل جاؤ گے, ایسے کیسے نکلنے دیں گے تمہیں, پہلے ہمارے پارٹنر رہے ہو, آپ اچانک اس کو چھوڑ رہے ہیں, اور اتنی شدت کے ساتھ آپ کولڈ ٹرکی کر رہے ہیں کہ آپ یک لخت کاٹ رہے ہیں اپنی ایک سرشت کو, تو وہ بلبلائے گی, اس کے اندر سے بلیڈنگ ہوگی. اور میرے اندر ہوئی. تو بتانے کا مقصد اس ساری چیز کے کئی کثیر المقاصد بات ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ
اگر آپ اپنی کسی برائی کو جو بہت زیادہ آپ کی روح میں آپ کے نفس میں سرایت کر گئی ہے، آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے خوابوں کے اندر بھی امپیکٹ آئیں گے. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ابھی بھی جاہلیت کرتا ہوں، کبھی کبھار اختلاف ہو جائے تو اپنی حد سے باہر نکلتا ہوں. لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 50% امپروومنٹ پہ اور 50% میں خرابے میں رکھا ہوں. یہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت. یہ میری اس وقت کی ریالٹی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کشائش بخشے. اور میری بیوی نے مجھے ایک بار کہا تھا، اسے میرے کانسیپٹ آف لائف کا، اوبویسلی شی از مائی وائف، تو اسے پتہ ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کبھی کبھار جھگڑا نہ ہو اور تلخی نہ ہو. اور یہ وہ ایک محاورہ، بدترین اور غلیظ ترین محاورہ بولا جاتا ہے کہ جہاں دو برتن ہوں گے تو آپس میں وہ لگیں گے، کھڑکیں گے، آواز آئے گی، ایسی کوئی باتیں ہمیں کنونس کیا جاتا ہے. تو میں نے اسے یہ کہا ہے کہ میں نے اس بات کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی زندگی عطا کرے گا جس میں کوئی ناگواری نہیں ہوتی. ہاں تھوڑی بہت آپ کی کیفیت میں کچھ آ جائے رد و بدل، اللہ تعالیٰ اتنے اعتدال پہ لے کے جاتا ہے. یقین پورا ہونا چاہیے اور اپنی موت تک کام کرنا ہوتا ہے. بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جس بندے کو سن رہے ہو نا، وہ بھی آپ کی جیسی چیزوں میں سے گزرتا ہے. کسی کو تخت پہ بٹھا کے نہ سنا کرو، مجھے اپنے سامنے بٹھا کے سنا کرو، دل سے سنا کرو. کیا کوئی مقدس نہ سمجھنے لگ جانا، مجھے خراب نہ کر دینا اللہ کے آگے. انشاءاللہ اگر کرو گے تو کرنے نہیں دوں گا میں. وہ لیکن میاں بیوی نے مجھ سے سیشن لیا، اکٹھے ہی تھے، اسپیکر لگایا ہوا تھا. تو میں نے کہا اب آپ کو ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کو اپنی بیوی کے مسائل تو پتہ چل ہی گئے ہوں گے. تو اب بیوی چونکہ سن رہی تھی بیٹھی ہوئی پاس، تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں ناصر صاحب، ماشاء اللہ شی از اے پرفیکٹ وائف. اینڈ آئی لافڈ کہ پرفیکٹ وائف تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پرفیکشن اب جو ہے وہ بین ہے، نہ پہلے کسی کو دی گئی نہ بعد میں آگے دی جائے گی. صرف ایک مخصوص وقت کے لیے. لا عمرک، اے نبی تیری عمر کی قسم، ایک مخصوص وقت کے لیے ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا تھا. تو پھر کہنے لگے جی کچھ مسائل تو ہیں. تو میں نے کہا یار کم از کم آپ نے میرے سامنے مجھے کسی امید سے رابطہ کیا ہے، تو بیٹھے ہی آپ جھوٹ سے تو نہ شروع کریں. آپ جھوٹ سے بولیں گے تو ہمیں بات کا سرا کیسے ملے گا. تو اس سارے معاملے میں کچھ عرض یہ ہے کہ ایک تو کبھی اپنے ریلیشن شپس کو فکس کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. بیوی کہتی ہے میں خاوند کو فکس کر لوں گی دباؤ ڈال کے، خاوند کہتا ہے میں بیوی کو فکس کر لوں. دباؤ تو پھر بھی ہم ڈالتے رہیں گے. خدا کے لیے میری کسی بھی بات کو ایز اٹ از نہیں لینا آپ نے. یہ سب سے بڑا ڈینجرس پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بار بار کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اس کو خراب نہ ہونے دوں. اس کی تکرار آپ کو میری ویڈیوز میں بار بار نظر آئے گی کہ لوگ لیتے ہیں ایز اٹ از ہی لائن اٹھا لیتے ہیں. اس پہ میں آگے تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں جا کے. اسٹرگل کوشش کرنی ہوتی ہے، بڑے گریجول پروسیس ہوتے ہیں، عمر لگتی ہے، تب جا کے کوئی اللہ تعالیٰ باعزت کیا کرتا ہے، اطمینان دیا کرتا ہے. تو بہرحال نادانستگی میں فکس کرنے کی کوشش تو ہوتی ہی رہتی ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی آدمی اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اگر کانسیپٹ اس کے کلیئر ہیں، تو جب بھی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی گھروں میں دباؤ کے معاملات آ جائیں تو انسان پھر کم سے کم ولنریبل ہوتا ہے، دباؤ کم سے کم ڈالتا ہے. بجائے یہ کہ جاہلیت میں جیسے دباؤ ڈالے، جیسے جیسے علم اس کے پاس آتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دوسرے لوگوں کی زندگی پہ امپیکٹ، ان کی زندگی پہ اس کا شیڈو، ان کی زندگی پہ اس کا محیب سایہ جو ہے وہ چھٹنے لگتا ہے. کم سے کم اس میں بہت وقت لگتا ہے. اب آگے موضوع تو میرے پاس بہت ابھی طویل چل رہا ہے، اور اس ہفتے اسی پہ اکتفا کریں. میں 1-2 دن تک ریکارڈنگ کرواتا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ میں لیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس موضوع کو ہم نے مکمل کرنا ہے. کیونکہ میں نے ایک ہی بار میں کمپلیٹ کیا تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اور اس کو انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ وعدہ ہے دوسرا اس کا پارٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.